اگر عمران خان کو کامیاب نہ ہونے دیا تو ہم زندگی میں کبھی پاکستان کی طرف منہ نہیں کریں گے. اس ملک میں سکون سے رہیں گے. ہم بھی پاکستان سے اپنی فیملیز باہر لے آئیں گے, فیملیز بھی باہر لے آئیں گے تاکہ سکون سے رہ سکیں. آپ ہماری سوچ سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں, مجبوریوں, حالات, واقعات تو حضور جیسی عالی شان شخصیت کو اپنا ملک, اپنا شہر, ان کو مکہ سے بہت محبت تھی, اور وہ جب تک سلسلہ درست نہیں ہوا وہ بڑے سوگوار اداس لہجے میں مکہ کو یاد کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ گلوبل سٹیزنز ہیں جو ذہنی طور پہ, فکری طور پہ پسماندہ ہیں, ان کا چھوڑیں آپ. ادروائز all of us are now practically global citizens. پھر دیگر معاملات آ جاتے ہیں زندگی کے, امپلائمنٹ کے, بہتر ماحول کی تلاش, ایک منصفانہ معاشرے کی تلاش. میرا مثلاً ایک ذاتی کرائسس ہے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میرا الحمدللہ میرے پہ بے پایاں کرم اور احسان, اور اس کی تاریخ بھی بڑی لمبی ہے. اب اے بیوٹیفل فارم ہاؤس, میرا شہر والا گھر بڑا, لیکن آپ یقین کریں کوئی اور بات نہیں. مجھے باہر جاتے ہوئے, جیسے ہمارے ایک ایکسپریشن ہے نا, موت پڑتی ہال آتا ہے. کوئی چوک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو اتنا بڑا وائپر نہیں ہوتا, مطلب وائپر کے سائز کا ایک بچہ ہوتا ہے جو اوپر پنجوں کے بل کھڑا ہو کے گاڑی. خواجہ سرا, بوڑھی عورتیں, عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ چند روز پہلے ہمارے دوست بڑے پیارے کالمسٹ, انہوں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, ہال اٹھتا ہے, نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے, نہ سر ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی سمت ہے. درست بات کر رہے ہیں آپ, لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جتنی جو بندہ کوشش کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. ادروائز سچ یہ ہے کہ میرے میں آپ سے ڈس ایگری کرنے کی ہمت ہی نہیں, اور میری زندگی میں 2 پچھتاوے ہیں, دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ 2 پچھتاوے یہ ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بے شمار دوست چلے گئے when I was in my 30s. انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں, بڑا مجھے دورہ پڑا ہوا. اچھا, ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا. او بھائی, جو باہر چلے گئے ان کو ان ملکوں نے کیا کچھ نہیں دیا. اور دوسری بات یہ, مجھے دے دیا, میرے باقیوں کو بھی دے دو. ان کو دیکھ دیکھ کے بندہ ہی احساس جرم کا شکار ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی کوئی ایسی الٹی سیدھی, اللہ معاف کرے, حرکت کی نہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, مزاج نہیں ہے. میں تو جوانی میں بھی یہ حال تھا کہ کوئی ٹریجک قسم کا سین آتا تھا فلم میں اٹھ جاتا تھا, میرے سے وہ نہیں دیکھا جاتا. اور ایک بات میں ویورز کو بتا دوں, انہوں نے لکھا ہے پچھلے دنوں, ابھی آج کل ہی, اتنی بڑی داڑھی ہے, 70 سال سے زیادہ عمر ہے, بچے کے ساتھ زیادتی کی اس کی تصویر وائرل ہے. میں نے نہیں دیکھی, میں نے اخباروں میں یہ باتیں پڑھی ہیں. چائلڈ ابیوز عروج پہ ہے, چیز کوئی خالص نہیں ملتی, ذخیرہ اندوزی ہے, اور تو اور. غضنفر صاحب, بات آپ 100% درست کر رہے ہیں. جن لوگوں کو رمضان المبارک جیسے مہینے میں اپنے ہم وطنوں پہ رحم نہ آتا اور وہ پوری طرح اس کو نچوڑنا چاہ رہے ہوں, بات آپ کی ٹھیک ہے, پلیز گو ہیڈ, جہاں بھی ہوں آپ کی فیملی, اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. تو میں جب لفظ پڑھتا ہوں تو میں نہال ہو جاتا ہوں, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بس خراج تحسین پیش کروں جو نوجوان, بچے, بچیاں, بزرگ ہمارے
آج بھی لائل پور لکھتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں، ان کے ذہن جاگ رہے ہیں. کدھر سے آ گیا فیصل آباد؟ آج نہیں تو کل مجھے پتہ ہے، اور مجھے اندازہ بھی ہے یہ کب ہونا ہے. تو یہ ریورس ہونا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قذافی اسٹیڈیم، اس کا نام آج نہیں تو کل تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. خیر، یہ ہماری بیٹی کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کیسے اپنے پیغمبروں کو قیادت کے لیے منتخب فرماتا ہوں. بیٹا آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. پیغمبر تو وہاں بھیجنے پڑتے ہیں جہاں پھٹکار ہو، جہاں بدکار بد کردار لوگ ہوں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو گے ویسے حکمران تھا، حکمرانوں کے ساتھ پیغمبروں کا تو بیٹا آپ یو کینٹ کمپیئر. پیغمبر ان کو منتخب کیا ہوتا ہے رب العالمین نے، وہ رب العالمین کا انتخاب ہوتے ہیں. ان چپڑ کناتیوں کو یہ ہمارا انتخاب ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ پاک منتخب کرتا ہے، اس کا انتخاب تو ظاہر ہے فلالیس ہوگا. اور اتنے پیغمبر بھیجنے کے بعد جب حضور کی شکل میں تکمیل کی، اس بات کی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیول کیا ہوگا. ایک شعر ہے، مجھے ہلکا سا کنفیوژن ہے، میں شاعر کا نام نہیں لے رہا، وہ غلط جگہ پہ کریڈٹ نہ چلا جائے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اسی لیے آخر ہے کہ پرفیکشن ہو گئی وہاں. ٹھیک، تو ان کا تو بیٹا نا پلیز بواس نہ کریں. ہمارے اور ہمارے خالق کے انتخاب میں ظاہر ہے زمین و آسمان سے آسمانوں کا فرق ہے. ہم کن کو ہاں بھائی جاوے جا بھائی جاوے، یہ شیر ہے، یہ بگیاڑ ہے، یہ تیر ہے، وہ کمان ہے، یہ کتاب ہے، نشان دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ووٹ ملے ان کو. اس چکر میں وہ کتاب سے لوگوں نے سمجھا یہ قرآن پاک کی بات. تو اس طرح کے مہم جو اور یہ ہمارا انتخاب، انسانی انتخاب گھٹیا ہو سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی ہوگا. اگر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، گرومنگ نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے، اور تھوڑی بہت آسودگی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، بندہ حقیر ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے. اگر ریاست اس کو تحفظ نہیں دے رہی، پھر وہ یہ ان چپڑ کناتیوں سے، ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ، ان سے تحفظ مانگتا ہے، کونسلر سے تحفظ مانگتا ہے. وہ کمزور ہوتا ہے چونکہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کھڑی نہیں ہوتی. تو جہاں جن معاشروں میں، وہاں تو پھر پرواہ نہیں ہوتی. آپ کی بنیادی ضروریات، آپ کا تحفظ، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن، آپ کی بیماری اور یہ وہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، وہ اسٹیٹ کے ذمے ہوتی ہیں. یہاں لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں کس میں؟ جرائم پیشہ لوگوں میں، کہ میں مڑا آدمی ہوں، میری زمین پہ قبضہ نہ کر لی، یہ بدماش ہیں. 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں، بے شمار زمینیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے واگزار کرائی ہیں. سب کے پیچھے سیاست، پیچھے بھی اور آگے بھی یہی لوگ تھے. تو آپ نے بنیاد ہی آپ کے نا سوال کی کوئی درست نہیں ہے. آپ نے پیغمبروں کے ساتھ، اور دیکھیں جب آپ کچلے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ غیر یقینی پن کا شکار ہوتے ہیں، جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی پریورٹیز نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی، پھر آپ کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ غریب آدمی وہ آسرے ڈھونڈتا ہے، کسی ایم این اے کو، ایم پی اے کو، فلانا. پھر وہ کہتے ہیں یہ انسان کو انسانیت کے معیار سے گرا دیتا ہے اس طرح کا ماحول. اس لیے ویسٹ ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہے. ان کی ٹانگیں تو 4 نہیں ہیں، ان کی کھوپڑیوں میں مغز بھی 2 نہیں ہیں. ایک سسٹم ہے جہاں لوگ کسی جگہ، کسی شائع، کسی اس طرح کے
کسی چھچورے, کسی سیاستدان, کسی کن ٹٹے کی طرف نہیں دیکھتے. بات یہی ہے کہ وہ انسان چکے انسانیت کی سطح سے گر گئے ہوتے ہیں اپنی بے شمار محرومیوں اور مجبوریوں کی وجہ سے. ان کا انتخاب ہی گھٹیا ہوتا ہے. یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے, یہ آپ ذہن میں رکھنا, اگر آپ نے میرے کسی کالم میں یہ جملہ پڑھا, یہ مجھ سے آپ نے سنا ہے, تو میں واضح کر دوں اس بات کا, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ ہمارے اسلاف کا, یہ حضور سے منسوب ہے یا خلفائے راشدین میں سے کسی کے ساتھ میں. تو میرا جملہ نہیں کہ جیسی اور بالکل درست ہے, اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ پوری کی پوری. پیغمبروں کو تو ان کے ساتھ تو بریکٹ کرنا بیٹا نا, بالکل. جی لیاقت علی صاحب کا کراچی سے, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران نے مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ہم غریب ہیں یا ہماری سوچ غریب ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیاقت علی صاحب, ہم تو غریب ہیں ہی, ہماری سوچیں بھی صدیوں سے غریب ہیں. اچھا, کیونکہ ایک فقیر دہاڑی میں جتنے پیسے جمع کر لیتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی کام کاروبار نہیں, یہی اس کا کاروبار ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی گداگر کو, فقیر کا لفظ آپ نے بھائی ٹھیک استعمال نہیں کیا, فقیر تو عالی شان لوگ ہوتے ہیں, یہ فخر سے ہے, یہ قابل فخر لوگ ہوتے ہیں. آپ گداگروں کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں نے کبھی کسی گداگر کو گداگری چھوڑ کے باعزت کاروبار نہیں. ایک بات, اچھا ہماری سوچ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. آپ کیا کہتے ہیں لیاقت بھائی؟ اس میں صرف یہ گزارش ہے, پہلے تو فقیر والی بات ذہن میں رکھیں. دوسرا, یہ جو بات آپ نے گداگر کی مثال دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک جملہ جو اور بھی چند لوگوں کے ساتھ منسوب ہے, لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار بابا قوم کے حوالے سے پڑھا, when money is lost, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, a lot is lost. When honor is lost, everything is lost. پیسہ گیا سمجھو کچھ نہیں گیا, صحت گئی سمجھو بہت کچھ گیا, عزت گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں رہا. اس کی قیمت ہوتی ہے. یہی فرق ہے ایک پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقہ کاٹنے والے باوقار آدمی اور ایک گداگر میں. حضور کا فرمان ہے, ہمیں تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی بھی معاملے میں. آپ نے کہا اوپر والا ہاتھ, ایک عربی کا محاورہ ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے. پھر آپ کا ایک اور کمال, عربی کا ایک محاورہ ہے کہ مقروض, گداگر یا سائل, حکم ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں, لیکن وہ بہت ہی ان کا. ٹھیک, اچھا باقی رہ گئے عمران خان, تو آپ یقین کریں میرا کوئی لینا دینا نہیں. میں نے ایک زمانے میں نوجوانی کی حد تک میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اور جیلیں بھی کاٹی, زبانی کلامی نہیں, لکھ کے میگزین بھی بند کرایا, جیل بھی چلے گئے وہ سارا. اس کے بعد مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کسی کو سپورٹ, ہاں کسی نے اچھا کام کوئی کیا تو اس پرٹیکولر کام کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کبھی کسی حکومت کو, جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے, آؤٹ آف دا وے جا کے روٹین میں بھی, بتائیں کب نون لیگ کو میں نے اس اتنی دیر تک سپیئر کیے رکھا جب تک یہ ایگزائل میں تھے, اچھا نہیں لگتا تھا. اچھا میرا پھر خیال تھا آئیں گے تو ان کا زنگ اتر گیا ہوگا, یہ بہتر لوگ ہو گئے ہوں گے, لیکن نہیں. تو پھر مجھے اور غصہ چڑھا اس دفعہ, میں یہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا. خود بھی تو سیکھتے ہیں نا ہم, کون سی عقلیں کھولنا ہے, تو میں نے کبھی نہیں کیا, اس لیے میرا تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں. پہلا آدمی, پہلی آواز پی ٹی آئی کے خلاف اس ملک میں جو 22 سال 24 سال ان کو سپورٹ کرتا رہا, اس کی ہے. تو کیوں کو پیار نہیں آ گیا مجھے؟ یہ بات بڑی لاجیکل تھی کہ یار جو کر گئے ہیں, ایک ڈیفالٹ کر چکا, دیوالیہ ہونے کے قریب ایک کارخانہ, کوئی مل یا فیکٹری یا پلانٹ, کوئی قابل آدمی کا بھی سپرد کر دے. یہ تو اناڑی ہیں, یہ تو نا تجربہ کار لوگ ہیں. آپ قابل آدمی کا بھی سپرد کر دیں. ایک بڑا پلانٹ ہو, کریں کسی کے سپورٹ اپنی سٹیل مل. میں دیکھتا ہوں اگر کوئی بڑا فن خان ہوگا اس کو 5 7 8 10 سال لگیں گے
ریلوے ہے, کریں سپرد کسی فن خان کے. نہیں, یہ پاکستان پورے کا پورا سٹیل مل ہے, بنانے والے کوئی اور ہیں. پڑ گیا اس کے ڈھول, لیکن ظاہر ہے وہ لے ذمہ داری. کسی نے جا کے گن پوائنٹ پہ تو نہیں دے دیا آپ کو وزارت عظمیٰ. شوقین تھا آپ کو وزارت عظمیٰ کا, شوق تھا, شوقین تھے آپ, محنت کی ہے آپ نے, اسٹرگل کی ہے, مل گیا آپ کو, تو بہانے بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں پاگل ہوں, مجھے ایک ڈوبا ہوا جہاز کی کپتانی آپ آفر کرو تو یا تو پھر میں کچھ کر کے دکھاؤں, یا کہوں کہ نہیں جی میرے بس کا نہیں ہے. تو آپ آئے ہو, حالات سے واقف تھے, اچھا پوری طرح نہیں بھی تھے تو ٹھیک ہے, آپ ذمہ داری اٹھاؤ. لیکن یہ اس طرح بلیم جیسے آپ لیاقت صاحب کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے, اور زندگی میں بچنا چاہیے کسی کے بارے میں زیادتی سے. 7 ہو جائے, بھولے سے ہو جائے, چلو بہت کوئی اور تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ وہ جو ہمارے صوفی شاعر کا ہے, مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹیندا دیکھ کسے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا. تو کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو پازیٹیو کرنے میں بے شک آپ غلطی کر جاؤ, نیگیٹو بات کرتے وقت تھوڑا سوچ لینا چاہیے. کلیم حفیظ ہیں پاک ویو لاہور سے, وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا پھر بیان آیا کہ الیکشن میں دھاندلی روکنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ واحد حل ہے. آپ کا پہلے بھی تجزیہ سنا تھا, مگر آج کا سوال یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بھائی. اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے, اس کی گندگی کو کم کیا جا سکتا ہے. الیکشنز میں جتنی بدماشی, غنڈہ گردی, خباثت, حرمزدگی, دھاندلی ہوتی ہے, اس کو یہ جو الیکٹرانک آپ بات کر رہے ہو نا ووٹنگ, یہ اس کو کم کر سکتی ہے. کتنا کر سکتی ہے مجھے اس کا کوئی پوری طرح اندازہ نہیں ہے, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, لیکن یہ صرف کم کرے گی. یاد رکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صاف شفاف, یہ ہو سکتا ہی نہیں. وجہ پوچھ لیں, اس ملک میں ہمارے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں باقی کون سا شعبہ صاف اور شفاف ہے؟ تو الیکشن ایک جزو ہے. مطلب آپ ایک نظام ہے, یہ بات ملکوں کی نہیں ہوتی. تو اللہ پاک کی تخلیق ہے, وہ تو خوبصورت ہے, اس میں پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, وادیاں ہیں, کھیت ہیں, وہ تو پاکیزہ ہیں. نظام جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں ملک کوڑے کا ڈھیر, ملک کوڑے کا ڈھیر سے مراد اس کا نظام کوڑے کا ڈھیر ہے. تو کوڑے کے ڈھیر میں آپ کوئی ایک آدھ چیز آپ صاف ستھری ڈھونڈنے چلیں تو یہ تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں اور باقی ہے. آپ کے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مجھے بھی ایجوکیٹ کیا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے تو 5 اسٹار ہوٹل جو گند کا ڈھیر ہیں. انصاف مل جاتا ہے. دوا کے بارے میں آپ کو جب آپ میڈیسن خریدتے ہو, آر یو آلویز شیور کہ یہ ٹھیک ہوگی؟ چھاپے نہیں پڑتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے. اس ملک کے ڈرگ انسپیکٹرز ارب پتی کروڑ پتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اور کون سا آپ کہہ رہے ہیں صاف شفاف؟ اور کیا چیز صاف؟ اللہ کا نور کہتے ہیں دودھ کو. ابھی UNDP کی رپورٹ تھی کہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ کیمیکلز والا دودھ ڈیلی اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو جہاں دودھ خالص نہیں بھائی میرے, مرچیں خالص نہیں, صاف نہیں, جہاں پانی صاف نہیں, آرسنک, لاہور کے یہ بے شمار علاقے. اور یہ رپورٹ بھی واسا وغیرہ کی ہے, اخباروں میں جو چھاپا انہوں نے نہیں چھاپا, انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرائے. ان میں آرسنک ہے, وہ زہر ہوتا ہے. میں اس پہ کالم لکھ چکا ہوں خبروں کے حوالے سے. جس ملک میں دودھ اور پانی صاف شفاف نہیں, آپ الیکشن وہاں صاف شفاف ڈھونڈ رہے ہیں, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں.